السلام علیکم. السلام علیکم. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کدھر ہیں شمیلہ بچے آپ؟ میم آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. جی بتائیں. ویئر یو ہیو بن؟ کہاں تھی آپ؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں انس بچے؟ الحمد للہ میم. آپ ٹھیک؟ شکر اللہ کا. جی شمیلہ. سوری. جی شمیلہ. کدھر تھی آپ؟ کہاں تھی آپ؟ آپ نے فل کلاسز میں فل منتھ میں یہ آج آپ کا جو ہے 3rd ٹائم ہے. اب بتائیں آپ کی شارٹیج آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آپ ایلیجیبل ہوں گی پیپر کے لیے یا نہیں ہوں گی؟ چلے بچے آپ کی اپنی مرضی. باقی کلاسز میں آن اینڈ آف آپ کی اویلیبلٹی ہوتی ہے. میں جی پوچھتی رہتی ہوں فلانا اسٹوڈنٹ ہے فلانا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. میں آپ کے سارے ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہوں. آپ کے اسٹیٹمنٹ کسی ٹیچر کے لیے کوئی اور ہوتے ہیں, کسی ٹیچر کے لیے کوئی اور ہوتے ہیں. بچے دس از ناٹ دا اوتھینٹک وے, دس از ناٹ دا پراپر وے جو آپ یوز کر رہی ہیں. یس میم. انس آپ کے جو گروپ میں جو شیئرز ہوتے ہیں بڑے زبردست ہوتے ہیں, بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوتے ہیں, بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں. اور فردر میں آپ ہی کے جو شیئرز ہوتے ہیں وہ فردر گروپس میں بھی میں فارورڈ کر دیتی ہوں. تو اچھا لگتا ہے اس طرح کا کمیونیکیٹ کرنا, اس طرح کی گروپ ہارمنی ہونا. ساتھ ساتھ آپ بھی انتھوزیسٹک ہوتے ہیں, انرجیٹک ہوتے ہیں. تھینک یو میم. میم میں لاسٹ 2 کلاس میں تھنک ایک کلاس میں نہیں تھا کیونکہ مجھے ڈسپلن کو کوئی ایشو آ گیا تھا. گھر میں گیا ہوا تھا تو اس لیے وہاں نیٹ کام نہیں کر رہا نا. میں ہاسٹل میں رہتا ہوں. بالکل. کبھی دیکھیں بچے کبھی جینوئن ایشو ہو تو وہ الگ بات ہے. اب نیٹ ایشو ہے, کبھی ہمارا بھی ہوتا ہے. آج دیکھیں میں 7:30 سے جو ہے موڈیم سیٹ کر رہی ہوں, لیکن موڈیم ہے کہ سیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. بس ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اس طرح ایشو, یا گھر میں مہمان آ جاتے ہیں. ہم پھر اس کو کمپنسیٹ کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس طرح شمیلہ کے کیسز ہیں تو یہ تو کمپنسیٹ ہو ہی نہیں سکتے نا. آپ کو کچھ اور کہے کہ جی میرا موبائل کا پرابلم ہے, اگلی ٹیچر کو کہے کہ ہمارے ایریا میں وائی فائی ایشو ہے, نیٹ ایشو ہے, اگلی ٹیچر کو کچھ اور کہے. سو دس از ناٹ فیئر. یونس بھی کافی کلاسز سے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکرین ہے. زہرا نے جوائن کرنا ہے لیکن ان کا موبائل کا ایشو ہے. حافظ آج ابھی تک نہیں اپیئر ہوئے. یونس تو آئی تھنک میم ایبٹ آباد گیا ہوا ہے, اور زہرا گاؤں گئی ہوئے ہیں. اس کے کچھ پوتے ہو گئی ہیں, اس پہ جی گئی جی ہیں. جی ہاں. اور حافظ تو ہوتے ہیں ریگولر ہیں, لیکن پتہ نہیں آج نہیں ہے. چلیے آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. انس آپ کی جو ہے انگلش آپ کی اسٹرانگ ہے, آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہے, لیکن آپ جو ہے چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں پیپر میں. یس تو میم. کوشش کریں نا کہ آپ کے پاس جو ہے جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ملٹیپل آئیڈیاز ہوتے ہیں.
اور آپ اس میں سے جو اتھینٹک جو ریلیٹڈ ٹو یور کویشچن یا ریلیٹڈ ٹو یور سینیریو ہوتا ہے آپ اس کو سلیکشن میں پھر کنفیوزڈ ہو جاتے اس کی سلیکشن میں. یس میم بالکل ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ، بالکل ایسا ہی. تو کوشش کریں کہ ڈیورنگ کلاس لیکچر آپ اس کنٹینٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. کنٹینٹ آپ نے سمجھ لیا پھر آپ کے پاس جو ملٹیپل آئیڈیاز ہے پھر آپ اس کو ان اے گڈ وے سمرائز کر سکتے ہیں. یس میم انشاءاللہ اس بار مطلب تیاری پوری مطلب انشاءاللہ تھنک پوری انشاءاللہ. گڈ. تو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے. دس از اباؤٹ لرننگ تھرو ری انفورسمنٹ. جب ہم کسی کو کوئی چیز سکھاتے ہیں یا جب ہم کوئی خود کچھ سیکھتے ہیں، جیسے ارسطوٹل نے صدیوں پہلے کہا تھا that human are social animals. تو وہ سوشل اینیملس کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ہم جو ہے ہم خفا بھی جلدی ہوتے ہیں، ہم خوش بھی جلدی ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہے. وی آر کمپیلڈ ٹو لیو ود ایچ ادر فار آر سیٹسفیکیشن آف ڈیزائرز اور نیڈس. ہمارے پاس کتنا بھی ویلتھ ہو، ہمارے پاس کتنا بھی ہیلتھ ہو، ہمارے پاس کتنی بھی پراسپیرٹی ہو، لیکن پھر بھی ہم اگلے پہ ڈپینڈ کریں گے. ڈپینڈنسی ہماری کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ ڈپینڈنسی، یہ ہمارے ایموشنز، یہی ہماری فیلنگ جو ہے یہی ہمیں سوشل اینیمل بناتے ہیں. سوشل معاشرتی جانور. معاشرتی جانور کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کمیونٹیز میں رہتے ہیں اور وہاں سے ہی ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ابھی ہمارا یونیورسٹی سسٹم ہے، ابھی میرا اور آپ کا جو کمپینین شپ ہے ایز اے ٹیچر اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ، اب ہمارے یہ کمپینین شپ، ہمارا رسپیکٹ ہماری میوچل کوآپریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن رسپیکٹ آپ مجھے رسپیکٹ نہیں دیں گی، جیسے میزلو ہائرارکی میں ہے سیلف اسٹیم ٹو گیو اینڈ ٹو گین رسپیکٹ. آپ مجھے رسپیکٹ نہیں دیں گے، میں آپ کو رسپیکٹ نہیں دوں گی، میں آپ کو رسپیکٹ نہیں دوں گی، آپ مجھے رسپیکٹ نہیں دیں گے. تو اس طرح جو ہمارا کمپینین شپ ہے یہ کبھی اسموتھلی رن ہی نہیں کر پائے گا. کوآپریشن ہے، آپ کو ایشو ہے، آپ نے بتا دیا تو میرے پاس اتھارٹی ہے، میں نے کہا اوکے جینوئن ایشو ہے، نو پرابلم. لیکن آپ کا جینوئن ایشو ہے، میں ریلیکنٹ ہو گئی، میں اسٹبرنس شو کری، نہیں ایسا نہیں ہے، یو ہیو ٹو بی اویلیبل آن ٹائم، فلانا فلانا. اب یہاں پہ ہماری میوچل کوآپریشن نہیں ہے تو ہماری جو بانڈنگ ہے وہ ویک ہوگی. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں اگر ہم ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کبھی آپ کو پرابلم ہو، ٹیچر نے آپ کو انکریج کیا، دس از پازیٹیو ری انفورسمنٹ. نیگیٹو ری انفورسمنٹ یو آر ان ٹربل سم سچویشن اور ٹیچر نے آپ کو ڈسکریج کیا، ڈی موٹیویٹ کیا. اب یہ ڈی موٹیویشن جو ہے یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوگی، دونوں کا ہی آپ انفلوئنس رہے گا. اگر آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس بھی بن جائیں، میں خود جو ہے اسٹوڈنٹ ہوں، ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میرا ہے. اب اس ایج میں بھی اگر ہماری ٹیچر جو ہے ہمیں اپریشیٹ کرتی ہے، ہمیں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. آپ پی ایچ ڈی لیول تک جو بچے پہنچ جائیں نا، پھر بھی آپ کی جو ٹیچر کی اپریسیشن ہوتی ہے ٹورڈ یو، تو یہ جو آپ کی اپریسیشن آپ کی ٹیچرس کرتی ہے یہ آپ کے لیے بڑا ویلیویبل ہوتی ہے، آپ اس میں بڑا زیادہ خوش ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کو ڈانٹتے ہیں، کال کرتے ہیں آپ کے ٹیچرز، تو آپ بڑا ڈس ہارڈ ہو جاتے. آپ کوشش کرتے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اس طرح کا سینیریو نہ آئے کہ مجھے ڈی ہیومیلیٹ ہونا پڑے، مجھے ڈی موٹیویٹ ہونا پڑے. تو ری انفورسمنٹ ہماری پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، لیکن دونوں ری انفورسمنٹ کا جہاں تک میں نے پڑھا، جہاں تک میری پرسیپشن ہے، ری انفورسمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے to eliminate undesirable behavior either by using positive either by using negative. اب اگر آپ کے پاس جینوئن ایشو ہے، میں نے اوکے کیا، پازیٹیو ری انفورسمنٹ. آپ کے پاس جینوئن ایشو نہیں ہے، آپ نے بتا دیا، میں نے آپ کو جی ڈانٹ دیا، میں غصہ ہو گئی، یہ میرا نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے. اب اس نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں بھی میرا پرپز بیہائنڈ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو فوکسڈ کروں، میں آپ لوگوں کو سبجیکٹ کی طرف لے کے آؤں، چاہے تھرو اسٹکنیس ہو یا چاہے تھرو لینینسی ہو. اب دونوں ہی میں میرا ایم یہ ہے، میرا موٹیویشن یہ ہے کہ میں آپ کو جی اسٹڈیز کی طرف فوکس کروں.
اب پازیٹیو نیگیٹو دونوں ری انفورسمنٹ کا جو ایم ہوتا ہے، جو پرپز ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو انڈیزائربل بیہیویئر ہے اس کو ایلیمینیٹ کریں. لیکن کبھی کبھی چیزیں جب بہت زیادہ باؤنڈریز کراس کر لیتی ہے، جب چیزیں بہت زیادہ ایکسیڈ ہو جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہمارے تھاٹس بھی چینج ہو جاتے ہیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک ٹیچر ہے، لیٹ سپوز میں اپنی ایگزامپل دوں گی. جس میں آپ سب کا پوچھ رہی ہوتی ہوں، جتنے بھی میرے سارے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کا پوچھ رہی ہوتی ہوں. ایون کہ میری جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں مجھے سب کے نیم یاد ہیں، مجھے سب کی شکلیں یاد ہیں. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے اسٹوڈنٹس کے نیم یاد نہیں ہوتے. پریویس اسٹوڈنٹ کے بھی مجھے نیم یاد ہیں. 3 سال ہو گئے میرے فیلڈ میں، 3 سالوں میں میرے ہنڈریڈ آف اسٹوڈنٹس گزرے، مجھے سب کے نیمز یاد ہیں. مجھے سب کی کلاس ریپوٹیشن یاد ہے، کلاس ان کا انٹریکشن ان کا یاد ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ٹیچر آپ کے ساتھ جو ہے پروفیشنلی فلی انوالو ہوتی ہے یا ہوتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں. پوچھنا ان سینس ناٹ اسپائی کرنا، یہاں پہ وہ جاسوسی والا پوچھنا نہیں ہے، انکوائری والا پوچھنا ہے فار یور بیٹرمنٹ. یار یہ بندہ کیوں نہیں ہے؟ جیسے ابھی ہم شمیلا کی ایگزامپل لیں تو شمیلا کو میں نے ڈسکس کیا، یار میڈم ایک اسٹوڈنٹ ہے، یا سر ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہے، آپ کی کلاس میں ہوتی، میڈم آپ کی کلاس میں ہوتی. ہاں ہاں وہ بچی ہے، اس کو یہ ایشو ہے، اس کو یہ ایشو ہے. اچھا اچھا اوکے سر، یہ بچے آتے ہیں، اچھا یہ مسئلہ یہاں کبھی ہوتے کبھی نہیں ہوتے. اب ان کے سامنے میں نے یہ نہیں کہنا کہ بچی نے مجھے کیا بتایا ہے. اوکے جی، میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، بچی نے، میں نے وہ پک کیا. پھر میں بچی کو خود جو ہے کاؤنسل کروں گی، میں خود سمجھاؤں گی، رادر دین کہ میں بچی کو پبلکلی ان فرنٹ آف آل آف یو میں جو ہے اسکالڈ کروں، میں اس کو ڈانٹنا شروع کر دوں، میں ییلنگ سٹارٹ کر دوں. اب ایک بیڈ امپریشن جب آ جاتا ہے تو ہمارا اس سبجیکٹ سے، اس ٹیچر سے، اس سینیریو سے ہمارا دل اٹھ جاتا ہے، ہم اکتا جاتے ہیں نا، ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. یار نہیں پڑھنا تو بس نہیں پڑھنا، یونیورسٹی لیول نہیں. ہر ایک چیز کے لیے ہماری ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. جیسے انسان ہے نا، دنیا میں آیا ہے تو رولز ریگولیشن کو فالو کرے گا نا. وہ رولز ریگولیشن جو کہ سوشل نارمز نہیں ہیں، ہمارے سوسائٹی والے نہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں. جیسے ایک بندہ فوج میں بھرتی ہو گیا، وہ سپاہی بن گیا یا وہ آفیسر بن گیا، یا ایک بندہ جو ہے وہ جوڈیشری میں چلا گیا، وہ جج بن گیا. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اپنی مرضی کرے گا. اگر وہ جج بن گیا پھر بھی رولز کو فالو کرے گا. اگر وہ آرمی میں چلا گیا وہ پھر بھی رولز کو فالو کرے گا. اگر وہ اسٹوڈنٹ بن گیا تو وہ پھر بھی رولز کو فالو کرے گا. یہ رولز ریگولیشن جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پازیٹیو نیگیٹو ری انفورسمنٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور یہی رولز ریگولیشن ہی ہمیں انسان بناتے ہیں. یہی رولز ریگولیشن ہی ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو انہینس اور پالشڈ کرتے ہیں. لیکن جب ہم رولز ریگولیشن کسی بھی ریلیشن میں، کسی بھی سینیریو میں فالو نہیں کریں گے تو انسان اور جانور میں تو فرق نہیں ہے نا. پھر جانور اور انسان میں صرف یہی فرق رہ جائے گا کہ وہ چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ہم 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. بیسک فرق ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی کا ہے. اپنے آپ کو ڈیسیو مت کریں. سب سے انکیوریبل ڈیزیز جو ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ایک وہم ہے اور ایک سیلف ڈسیپشن ہے، خود کو دھوکہ دینا. کلیئر؟ یس میم. جی شمیلا پارٹیسپیٹ کریں لیکچر میں پلیز. جی شمیلا آپ کی آواز نہیں آ رہی. اوکے جی اسٹارٹ کرتے ہیں.
learning through reinforcement. Meaning of reinforcement. Reinforcement plays a central role in the learning process. According to the law of effect. लॉ ऑफ इफेक्ट किन का था? लॉ ऑफ इफेक्ट जो था, या लॉ ऑफ इफेक्ट को हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहते हैं, जो कि एडवर्ड थॉरनडाइक का था. Reinforcement can be defined as anything that both increases the strength of responses and tends to induce repetition of the behavior that preceded the reinforcement. Reinforcement is defined functionally also. Some things is reinforcing only if they strengthen the response preceding it and induce repetition of these responses. Reinforcement जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जब हम कोई चीज़ सीख या सिखा रहे होते हैं. लॉ ऑफ इफेक्ट. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट जो था एडवर्ड थॉरनडाइक का था, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहते हैं. अच्छा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की थी इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग में कि बिल्ली जो है, एक बिल्ली को उन्होंने पिंजरे में बंद किया हुआ था, और जब वो बिल्ली जो है लीवर को प्रेस करती थी, पिंजरे में एक बटन था, या इन्होंने एक स्लोट सा रखा हुआ था. जब बिल्ली जो है उस पर पंजा मारती थी तो वो पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था. और इन्फोर्समेंट के लिए उन्होंने क्या रखी थी? फिश रखी थी. फूड जो था वो उनका जो है रिवॉर्ड था, तो फिश रखी हुई थी. अब इनिशियली बिल्ली को नहीं था पता कि कैसे इस दरवाजे को ओपन करना है, कैसे इस लीच को ओपन करना है. बार बार रिपीटेशन से वो बिल्ली सीख गई कि मैं अपना पंजा इस लीवर पे या इस लेच पे रखूंगी तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा, और फिर जो है उसको मैं इजीली ले सकती हूँ. बार बार उसने इस तरह किया, उसको वो तरीका आ गया. अब बिल्ली जो है उस पिंजरे से, अगर पिंजरे का दरवाज़ा बिल्ली के लिए खोल भी देते थे तो वो बिल्ली उस पिंजरे से बाहर नहीं निकलती थी. रीज़न बिहाइंड कि उसको इजीली फूड अवेलेबल था, उसको टेक्निक, उसको वो तरीका आ गया था कि कैसे फूड गेन करना है. सो लॉ ऑफ इफेक्ट ये स्टेट करता है अकॉर्डिंग टू एडवर्ड थॉरनडाइक कि बार बार रिपीटेशन से, बार बार एक्सपीरियंस से, बार बार विजिलेंस से हम वो सिनेरियो जो है वो ओवरकम कर लेते हैं, जो हमारे डिज़ायरेबल या हमारी जो डिज़ायर्स होती है या डिज़ायरेबल थिंग्स या आइटम्स होते हैं या स्टफ होता है, हम उसको गेन कर लेते हैं. क्लियर? यस मैम. Reinforcement is an external explanation of behavior as compared to motivation, which is internal explanation of behavior. Reinforcement, देखें याद रखिए, reinforcement हमारा क्या है? external explanation of behavior. external explanation कैसे है? रिवॉर्ड जो है, रिवॉर्ड वो आपका एक विजिबल फिनोमिना है ना, इनविजिबल फिनोमिना तो नहीं है ना. अब रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ ट्रॉफी भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स भी हो सकता है, वो रिफॉर्म इन रीइंफोर्समेंट इन फॉर्म ऑफ करेज भी हो सकता है, वो वार्म हग भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जिससे आप मोटिवेट हो. ऑब्जर्वेबल है ना, एक्सटर्नल हो गया. एक्सटर्नल वो चीज़ें हैं, एक्सप्लिकेट वो चीज़ें हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जो कि विजिबल है. मोटिवेशन, वर्ड मोटिवेशन जो है वो लैटिन वर्ड मोवर से निकला है, एंड मोवर का मतलब है टू मूव, टू गेन और एम्बिशन. अब मोटिवेशन जो है वो आपका इंटरनल है. इंटरनल आपके माइंड में आपकी इनर बैटल क्या चल रही है ये पता नहीं है. पता तब लगेगा जब आप मोटिवेशन जो आपके इंटरनल बैटल है आप उसको इन बिहेवियर फॉर्म लेके आए. बिहेवियर फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? बिहेवियर वो होगा योर एक्शन टुवर्ड्स अदर, वो आपका एक्शन, वो आपका इनिशिएटिव जो कि विजिबल हो. अब आप जो है आपका एम या आपका मोटिवेशन ये है टू गेन 3.50 GP.
اب 3.50 GPA is a huge target. اب یہ آپ کا موٹیویشن ہے. اب یہ موٹیویشن مجھے نہیں پتا until and unless کہ آپ کے میں اسٹڈی آورس دیکھوں, میں آپ کی اسٹڈی دیکھوں, میں آپ کا کلاس ریپیٹیشن دیکھوں, میں آپ کی کلاس انوالومنٹ دیکھوں, میں آپ کے اسائنمنٹس پریزنٹیشن دیکھوں, میں آپ کا ٹیچر اسٹوڈنٹس کا انٹریکشن دیکھوں, تب مجھے جو ہے ریئلائز ہوگا کہ بندہ کتنا موٹیویٹیڈ ہے, یہ بندہ کتنا اپنے گول کی طرف فوکسڈ ہے. کلیئر؟ Yes, ma'am. So the term reinforcement and rewards are sometimes used interchangeably. Still, there is technical differences in these terms. A reward is simply something that a person who presents it deems to be desirable. It may not always be reinforcing. یہاں پہ کیا ہے کہ ریوارڈ اینڈ رینفورسمنٹ جو ہے یہ ہم جو ہے موسٹلی ٹائم انٹرچینجیبلی مطلب ایک ہی ساتھ یوز کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ریوارڈ یوز کر رہے, کبھی رینفورسمنٹ یوز کر رہے ہیں. جیسے ہم انٹرچینجیبلی روٹین لائف میں سائیکو ورڈ یوز کرتے ہیں, سائیکوسس نیوروسس. وہ بندہ سائیکو ہے, وہ بندی سائیکو ہے, یا اس کا ایٹیٹیوڈ ہے, یا اس کا ایگو ہے. اب سائیکو نیوروسس, سائیکوسس نیوروسس, اب ہمیں نہیں پتہ. جیسے انس صاحب نے یا یونس نے پکچر شیئر کی تھی گروپ میں کہ سائیکوسس کی کیا کریکٹرسٹکس ہے, کیا سمٹمز ہیں, نیوروسس کی کیا کریکٹرسٹکس اور سمٹمز ہیں. Yes, ma'am. میم یونس نے شیئر کی تھی وہ. بالکل. اب سائیکوسس میں کیا ہے, سائیکوسس میں آپ کا اورینٹیشن, یو ہیو نو اورینٹیشن, یو ہیو نو اویئرنیس اباؤٹ ٹائم, ڈیٹ, ویدر, in which scenario you are sitting, what you are wearing, what you are saying, what time is on that available scenario. یہ آپ کو نہیں پتا. نیوروسس میں کیا ہے, اچھا وہاں پہ آپ کی سائیکوسس میں آپ کی ڈیلیوژن ہے, ہیلوسینیشن ہے, ڈس آرگنائز اسپیچ ہے, میجورٹی اسکیزوفرینیا والا کرائٹیریا بھی آ جاتا ہے. لیکن سائیکوسس نیوروسس میں آپ کا ایسا کچھ نہیں, نہ ڈیلیوژن ہے, نہ ہیلوسینیشن ہے, بس آپ ٹیمپریری بیسس پہ تھوڑا سا اینکشیس ہے. انزائٹی, ڈپریشن, میجر ڈپریشن, بائیپولر ڈس آرڈرز, یہ سارے الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے. ہم اس کو جو ہے انٹرچینجیبلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم ری انفورسمنٹ اینڈ ریوارڈ کو یوز کرتے ہیں. ریوارڈ جو ہے, اب ریوارڈ اگر ہم جس بندے کو دے رہے ہیں, ریوارڈ کے بیسس پہ ری انفورسمنٹ نہیں ہے, یا ریوارڈ کے بیسس پہ ری انفورسمنٹ ہے. اس میں ریوارڈ کے بیسس پہ ہماری ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. ریوارڈ کے بیس پر میم اگر ہم اگر مطلب اگر کسی کو ہم مطلب کچھ صحیح کروانا چاہیں تو ریوارڈ دے کے, مطلب فار ایگزامپل انعام دے کے اس کو وہ کر سکتے ہیں. مطلب میں نے بالکل دیکھیں ریوارڈ جو ہے نا, ریوارڈ اب ریوارڈ میں اس لیے پریزنٹ کروں گی, میں لیٹ سپوز آپ کو ریوارڈ دے رہی ہوں, میں آپ کو جو ہے ایکسٹرا 2 مارکس دے رہی ہوں. اب وہ ریوارڈ دینا کیا ہے, وہ میرے لیے ایک ڈیزائریبل سچویشن تھی. میں نے اپنی ایویلویشن بیٹر بنانے کی میں نے ریوارڈ پریزنٹ کیا. ری انفورسمنٹ میں کیا ہے کہ میں آپ کی جو ڈیزائریبل بیہیویئر ہے, میں آپ کی موٹیویشن کو انہینس کروں. جیسے کسی آرگنائزیشن میں یا بیوروکریسی کی ہم بات کرتے ہیں, یا کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کی ہم بات کرتے ہیں, تو جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو انسینٹیوز ملتے ہیں. انسینٹیوز کا مطلب ہے ایکسٹرا بونس, جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں, کوئی پروجیکٹ جو ہے اچھے سے پریزنٹ کرتے ہیں, یا کوئی پروفٹ کراتے ہیں اپنی کمپنی کو, تو وہاں پہ انسینٹیوز دیے جاتے ہیں. وہ انسینٹیو بونس بھی ہو سکتے ہیں, پیسے بھی ہو سکتے ہیں, چھٹی بھی ہو سکتی ہے, کہیں فارن کا ٹرپ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی وہ ہو سکتا ہے نا, پروموشن بھی ہو سکتی ہے. اب یہ پروموشن کیا تھی, اس پروموشن کا, اس ریوارڈ کا ڈائریکٹلی فائدہ جو ہے وہ آرگنائزیشن کو ہوا. ری انفورسمنٹ میں کیا ہے کہ آپ کا بیہیویئر ڈیزائریبل نہیں ہے, اور میں نے
آپ کے انڈیزائریبل بیہیویئر کو ڈیزائریبل بنانا ہے، میں آپ کو ری انفورس کروں گی. اب اس ری انفورسمنٹ میں پازیٹیو نیگیٹو کا اگر ہم آرگنائزیشن کے بیسس پہ لیں، آپ نہیں صحیح کام کر رہے، لیٹ سپوز میں آپ کو جو ہے ٹائم ٹرائل پہ رکھوں، اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے، اگر آپ نے صحیح کام نہیں کیا میں جی آپ کو ایکسپیل کر دوں گی. اب یہاں پہ آپ جو ہے اپنا انڈیزائریبل بیہیویئر جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، آپ ورک ہارڈ کریں گے، آپ 24/7 اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنا فل ایفرٹ پٹ کریں گے. وہ ری انفورسمنٹ آپ کا کیا تھا؟ وہ آپ کا موٹیویشن تھا، میں نے آپ کو موٹیویٹ کیا. ریوارڈ میں نے کیا کیا؟ ریوارڈ میں نے اپنے ایولیوشن کو بیٹر بنایا. کلیئر؟ یس میم. میم شمیلہ کہہ رہی ہے کہ میری آواز نہیں آ رہی، میں تو بول رہی تھی آواز نہیں. شمیلہ کو کہیں آپ نہ بولیں. میم پھر یہ مقصد جو ہوتا ہے، پرپز، مطلب جو ہم کسی چیز کے لیے کام کرتے ہیں، مطلب ایک ریوارڈ کہہ لیں کیا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب کسی پرپس کے لیے ہم کام کر لیں ریوارڈ. دیکھیں کچھ ورڈز ہمارے ایسے ہوتے ہیں، ایک منٹ، کچھ ورڈز ہمارے ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم نے ابھی ہم نے ایگزامپل دی نا، سائیکوسس نیوروسس یس میم. یا انزائٹی ڈپریشن یا یہ ورینس. اب ہر ایک سچویشن میں ہماری پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی کا کرائٹیریا چینج ہے. انزائٹی وہ بھی پریشانی ہے، اس انزائٹی کو انگلش میں ہم ورینس کہتے ہیں، وہ بھی پریشانی ہے. اب انزائٹی ہماری ٹیمپریری بیسس پہ ہے، وہ سائیکولوجیکل ہمارے اروزل یا فزیولوجیکل ہماری جب اروزل ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جانا، وہ فیئر آنا. اب پھر ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن وہی انزائٹی ہے جب اس کا ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہو جاتا ہے، ڈپریشن بن جاتی ہے. پھر ڈپریشن کا 6 ویک تک جو ہے اگر وہ ایکسیڈ ہو جاتی ہے، پھر وہ میجر ڈپریشن بن جاتی ہے نا. وہی ایک چیز تھی، وہی ایک پریشانی تھی، لیکن اس کے فیز ڈفرینٹ تھے. جس طرح ابھی ہم رینفورسمنٹ پڑھ رہے ہیں، ریوارڈ پڑھ رہے ہیں، تو ریوارڈ میں بھی دیکھیں، ریوارڈ میں بھی آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ انہینس ہو رہا ہے، لیکن اس کا زیادہ ایڈوانٹیج مجھے آ رہا ہے. ری انفورسمنٹ میں آپ موٹیویٹ ہے نا، موٹیویشن آپ کی ہے، آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں، تو اس کا ڈائریکٹ جو ہے ایڈوانٹیج جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے. یس میم. یس میم. جوائن ہی نہیں ہو رہا. آج مجھے بڑا خوشی کا دن ہے، آج تو سوائے یونس کو باقی سارے پریزنٹ ہیں. ہاں Okay, reinforcement is external explanation of behavior as compared to motivation, which is internal explanation. Clear? In very simple words, reinforcement refers to the consequences of behavior. Consequences of behavior ہے نا، undesirable behavior کو میں نے desirable بنا دیا. There are 4 basic types of reinforcement in organization: positive reinforcement, negative reinforcement, and punishment and extension. Positive, negative. اب بیسیکلی جو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے نا، اس کا بیسک جو پرپز ہوتا ہے وہ بیہیویئر موڈیفیکیشن ہی ہوتا ہے نا، انڈیزائریبل بیہیویئر کو ایلیمینیٹ کرنا اور ڈیزائریبل بیہیویئر کو انڈیوس یا پروموٹ کرنا. So the first two reinforces, namely positive and negative reinforcement, both seek to encourage desirable behavior by different approaches. ڈیزائریبل بیہیویئر کو انکریج کریں گے نا، انڈیزائریبل بیہیویئر کو ڈسکریج کریں گے، ڈیزائریبل بیہیویئر کو انکریج کریں گے. دا ریمیننگ ٹو reinforces, namely punishment and extension, both seeks to discourage undesirable behavior to different approaches. اب یہاں پہ دیکھیں ٹویسٹ ہے، سمجھنے کی اس کو کوشش کریں. پازیٹیو ری انفورسمنٹ، نیگیٹو ری انفورسمنٹ، پنشمنٹ اینڈ ایکسٹینشن، 4 کرائٹیریاز ہمارے ہو گئے نا.
اب یہ 4 کرائٹیریاز میں فرسٹ 2 جو ہے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کیا کرتے ہیں؟ وہ انکریج کرتے ہیں آپ کے ڈیزائریبل بیہیویئر کو. پنشمنٹ اینڈ ایکسٹینشن جو ہے وہ آپ کے ڈسکریج کرتے ہیں انڈیزائریبل بیہیویئر کو. پنشمنٹ ہوگی، ایکسٹینشن ہوگا یا ایلیمینیشن آف نیگیٹو بیہیویئر ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے آپ انہینس ہوگے، آپ کا بیہیویئر انہینس ہوگا، آپ کا ایٹیٹیوڈ انہینس ہوگا، آپ کا وے آف انٹریکشن جو ہے وہ موڈیفائی ہوگا. کلیئر؟ یس میم. Yes, ma'am. Types of positive reinforcement, types of reinforcement, positive reinforcement. A positive reinforcement is a reward for a desirable behavior. اب وہ کوئی بھی آپ کے ڈیزائریبل بیہیویئر کے لیے کوئی بھی ریوارڈ، جیسے میں نے ابھی کہا آپ لوگ اچھا پرفارم کرتے ہیں، آپ لوگ اسٹرگل کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی جینون ایشو آ جاتا ہے، آپ اس ٹائم اویلیبل نہیں ہوتے کلاس میں، آپ کی اسائنمنٹ ایک آدھ دن لیٹ ہو گئی، آپ کا جینون ایشو ہے، نو پرابلم. اب یہ نو پرابلم میرا آپ کے لیے پازیٹیو ری انفورسمنٹ تھا. میں نے آپ کا جو بیہیویئر تھا، آپ کو جو موٹیویشن تھا، میں نے اس کو جو ڈی موٹیویٹ نہیں کیا، میں نے اس کو انکریج کیا. اب ڈسکریج میں کیا ہوتا، میں آپ کو پنش کر دیتی. پنشمنٹ میں کیا ہوتا کہ میں آپ کے مارکس ڈیٹیکٹ کر دیتی، میں آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرتی. یہ ہو گیا آپ کا پنشمنٹ. سو دا ریوارڈ شوڈ بی سچ which stimulates desirable behavior and strengthen the probability of repeating such behavior in future. اب آپ انکریج ہوئے نا، آپ موٹیویٹ ہوئے، ایک بار آپ کو 4-5 مارکس ہائیسٹ مارکس مل گئے، آپ دوبارہ سے پھر کوشش کریں گے ہائیسٹ مارکس لینے کی، آپ دوبارہ سے پھر جو ہے ورک ہارڈ کریں گے، اسٹرگل کریں گے. نیکسٹ ٹائم آپ کے مائنڈ میں ہوگا یار لاسٹ ٹائم تو ٹیچر نے کچھ نہیں کہا، اب اس ٹائم میں نے جو ہے اسائنمنٹ ڈیو ڈیٹ پہ سبمٹ نہیں کرنی، بیفور ڈیو ڈیٹ ایک آدھ دن پہلے میں نے سبمیشن کرنا ہے. جب ہم لاسٹ مومنٹ پہ ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کرتے ہیں نا، تو اس اپلوڈنگ میں یا تو ایل ایم ایس کام نہیں کر رہا ہوتا یا ہمارا خود کا نیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے. پاکستانی ہیں ہم نا، تو یہاں پہ بیسک فینومینا بجلی لاڑا بجلی رالا، تو بجلی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. پی ٹی سی ایل وائی فائی ہے ہمارا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن، تو اس کا کیا حال ہے، کھانا ہی خراب ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب ہم لاسٹ مومنٹ پہ کوئی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں تو پھر یہ ان چیزوں میں کوئی نہ کوئی ایشو جنریٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا ٹاسک جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو لاسٹ ٹائم جب آپ کے ٹیچر نے آپ کو ٹائم دیا، آپ کو فری اسپیس دی، اس سے آپ نے یہ لرن کیا کہ نیکسٹ ٹائم مجھے ٹائم پہ اویلیبل ہونا ہے، ٹائم پہ اپنا اسائنمنٹ پریزنٹیشن جو ہے وہ ٹائم پہ دینا ہے، رادر کہ کوئی ایشوز اس میں آ جائیں. اب یہاں پہ ریپیٹیشن بیہیویئر، آپ کا ریپیٹیشن آف بیہیویئر ڈیزائریبل بیہیویئر کی ریپیٹیشن تھی، نہ کہ انڈیزائریبل کہ آپ نے پھر نہیں کیا، دوسری بار سیکنڈ ٹائم آپ پھر آ گئے، آپ نے پھر بھی نہیں کیا. پازیٹیو reinforces can be primarily اور secondary. primary کا کیا ہے؟ those reinforcement which have directed beneficial consequences are known as primary reinforcement such as food, clothing, shelter یا as a student آپ کے لیے reward, numbers، یہ آپ کا پرائمری ری انفورسمنٹ ہو گیا. پھر اگر ہم روٹینک بات کرتے ہیں نا، پرائمری ہمارے ری انفورسمنٹ یا میزلو ہائرارکی آف نیڈس جو ہے، پرائمری ہمارے کیا نیڈس ہے، یا بایولوجیکل یا فزیولوجیکل ہماری نیڈس کیا ہیں، روٹی اور کپڑا ہے نا، فوڈ اینڈ کلودنگ، اور جو شیلٹر ہمارا جو ہے وہ میزلو کی ہائرارکی کے اکارڈنگ ہمارا سیکنڈ لیول ہے. پہلے بیسک ہمارے کیا ہے، پہلے بیسک ہمارے لیے فوڈ ہے، ایئر ہے، کلودنگ ہے، ہنگر تھرسٹ ہے ہمارا. سیکنڈری انڈین فورسز ہماری کیا ہے، آلسو برنگ بینیفٹس بٹ ہیو ڈفرنٹ میننگ فار ڈفرنٹ انڈیویژول. Money is the most powerful positive reinforcement because it can be used to purchase primary reinforcers like food. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہو اور ڈگنیٹی بھی ہو، پیسہ ہو عزت بھی ہو. This is not mandatory. ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ پیسہ بھی ہے اور عزت بھی ہے، لیکن منی جو ہے، منی آپ کا یو کین پرچیز اینی تھنگ ایکسیپٹ یور ڈگنیٹی. آپ پیسے سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں لیکن عزت نہیں خرید سکتے.
آپ پرائمری نیڈس کو خرید سکتے ہیں, آپ بیسک نیڈس کو لے سکتے ہیں, آپ لگژری لائف کو اسپینڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس سے کھوئی ہوئی عزت, اسپائل ہوئی عزت وہ دوبارہ واپس نہیں لے سکتے. Some other secondary reinforcers can be participation in decision making. سیکنڈری رینفورسز کیا ہے؟ جب کوئی فیصلہ ہو, کوئی ڈیسیجن لیا جا رہا ہو, تو آپ کو بھی جو ہے ایک ویلیویبل اسپیس دی جائے. یار ہمائم, آپ, زہرا, شمیلہ, انس, یونس, آپ میں سے جو ہے آپ سب کو انوائٹ کریں, آپ کی کیا رائے ہے, اس طرح ہونا چاہیے, کیا فیصلہ کرنا چاہیے. یہ بھی ری انفورسمنٹ ہوئی نا, آپ موٹیویٹ ہوئے, آپ انکریج ہوئے, آپ کی وربل فلوئنسی انہینس ہوئی, آپ کی سوچنے سمجھنے کی جو کیپیسٹی تھی وہ جو ہے اور زیادہ ورکیبل ہو گئی, یا آرگنائزیشن میں پروموشن ہو گیا, ریکگنیشن ہو گیا, تعریف کرنا. یہ ساری جو ہے یہ سیکنڈری ری انفورسز ہے. تو جتنے بھی پرائمری سیکنڈری ری انفورسز ہیں, اس کا جو بیسک پرپز یہ ہوتا ہے ٹو انہینس بیہیویئر, to encourage desirable behavior. So there are a few conditions for the positive reinforcements to be effective. اوکے جی, یہاں پہ ہم نے بات کی منی کی. اب اس منی کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں آنر کلنگ سے. انس کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا میم منی کو آنر کلنگ کے ساتھ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ انر فیلنگ کے ساتھ منی؟ ہم نے کہا ہم پیسے سے سب کچھ لے سکتے ہیں. منی از دا موسٹ پاورفل پازیٹیو ری انفورسمنٹ بیکاز اٹ کین بی یوز ٹو پرچیز پرائمری ری انفورسرز لائک فوڈ, شیلٹر, کلودنگ, لگژری لائف. لیکن ہم نے کہا money is the most important positive reinforcement, but it cannot be used to purchase your dignity. فیلنگ سے نہیں ہو, صرف مطلب وہ پرائمری جو ہماری فزیولوجیکل نیڈس ہے, جیسے آپ نے کہا روٹی, کپڑا, مکان اور پھر سیکورٹی اور ایسے یہ چیز کے لیے وہ بالکل. دیکھیں آنر کلنگ کو اگر ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کریں نا, تو آنر کلنگ میں کیا ہوتا ہے, وہ فیک پرائڈ ہوتا ہے نا, فیک ایگو ہے. اب فیک پرائڈ اور فیک ایگو میں کیا ہے, جیسے ہمارے کنٹری کے ڈفرینٹ ایریاز میں, ڈفرینٹ صوبوں میں, ڈفرینٹ پروونسز میں آنر کلنگ کو کاروکاری, ستی اور اس طرح کچھ نام دیے گئے ہیں نا. اب وہاں پہ عورت جو ہے, میجورٹی کیسز میں عورت ہی مرتی ہے, اور مرد جو ہوتے ہیں وہ میجورٹی کیسز میں بچ جاتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں. اچھا, اب آنر کلنگ کیا ہے؟ آنر کلنگ ہو گئی, پنچایت نے فیصلہ کیا, مشران نے فیصلہ کیا, جرگے نے فیصلہ کیا. اب یہ جو ہمارا جرگہ سسٹم ہے, یہ پنچایت سسٹم ہے, یہ جو ہمارا مشران سسٹم ہے لنک ٹو آنر کلنگ. اب یہ مشران جو ہے, یہی مشران اپنے لیے جو ہے وہ عزت خرید سکتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے ڈر خریدا ہوا ہے, لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھایا ہوا ہے. بات نہیں مانیں گے تو اچھا جی گاؤں سے باہر نکال دیں گے, پنڈ سے باہر نکال دیں گے, قصبے سے باہر نکال دیں گے. ابھی بھی ہمارے جو ہے میجورٹی ایریا میں وہی وہ فرسودہ نظام چل رہا ہے. ایسے کیسز میں نے خود وٹنس کیے ہیں. اچھی خاصی ہائی فائی فیملیز تھی, اور ان کی جو ہے بیٹی جو ہے گھر سے چلی گئی. اگر لیگلی نکاح کر دیتے تو کوئی قباحت نہیں تھی, کوئی گناہ نہیں تھا, کوئی سن نہیں تھا نا. لیکن وہ لڑکی گھر سے چلی گئی, 2-3 مہینے بعد ان کو جو ہے افغانستان سے ڈھونڈ کے لے کے آ گئے. پتہ نہیں کیسے اس کو لے کے آ گئے, لیکن کس طریقے سے بھی تھے اس کو لے کے آ گئے. اور ادھر جب وہ اس کو اپنے ایریا, اپنے اس میں لے کے آ گئے, اس کو قتل کر دیا. اب قتل کر دیا, بڑے بڑے رچ ہائی فائی لوگ ہیں. اب وہ قتل کرنا, اس سے ان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو گئی, اس سے ان کی عزت ختم ہو گئی. اب وہ اتنے پیسے ہونے کے باوجود وہ
اپنی عزت جو ہے اس پیسوں سے لے سکتے ہیں؟ آج کل ہر ایک No, بننے ma'am. کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، لیکن بچے پیسے سے ہر ایک چیز نہیں آتی. وہ ہمارے بڑے جو ہمارے نانیاں دادیاں یا نانا دادا جو مثالیں دیتی تھی نا کہ آپ سفید کپڑے پہنے، ضروری نہیں سفید لیکن آپ صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور آپ کسی نالے میں گر گئے، آپ اس نالے سے اٹھ جائیں گے، آپ اپنا لباس بھی بدل لیں گے، آپ نہا دھو کے تازہ بھی ہو جائیں گے، دوبارہ سے فریش ہو جائیں گے، لیکن وہ یادگار رہ جائے گی، یار فلانا تو اس دن بڑا خراب گرا تھا. آپ کے کپڑے صاف ہو جائیں گے لیکن اس پہ کچھ داغ ایسے ہوں گے جو کسی بھی چیز سے صاف نہیں ہوں گے. مثال انہوں نے یہ دی تھی، وہ داغ صاف ہونا وہ آپ کا کریکٹر، وہ آپ کی فیملی ڈگنیٹی، آپ کا فیملی پرائڈ. اگر ہم ایک دن بھوکا سوئیں یا ہم دن میں 3 کی بجائے ایک ٹائم کھانا کھائیں لیکن عزت ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے. سب سے بڑا ری انفورسمنٹ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے اپنا آنر ہے، ہمارے لیے اپنا ڈگنیٹی، اپنا پرائڈ ہے، رادر دین کہ میں اپنے پرائمری نیڈس کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہوں، یار پیسے دو، یار اتنا دو، کل دوں گی، پرسوں دوں گی. نہیں، اٹس بیٹر کہ میں تھوڑا سا تکلیف برداشت کروں. اب وہ تکلیف کو ختم کرنے کے لیے میں اسٹرگل کروں. پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے نا، ٹو ورک ہارڈ ٹو اسٹرگل. اب اسٹرگل کریں گے، ڈیزائریبل بیہیویئر انہینس ہوگا، انڈیزائریبل بیہیویئر ختم ہوگا. حضرت بی بی مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ٹائم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے، خرمے کا درخت ہے، وہ اس کو ہلاؤ. حالانکہ وہ کھجور کا سیزن نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہ جو سوکھا ہوا درخت تھا اس کو جو ہے ہرا بھرا کر دیا، اس میں پھل آ گئے، اس میں فروٹ آ گئے. تو کہا کہ اب اس درخت کو ہلاؤ تاکہ کھجوریں گریں. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جنت سے تو آم آ سکتے تھے نا، جنت سے کھانا آ سکتا تھا، جس طرح حسنین کے لیے کھانا آیا، جس طرح بی بی فاطمہ زہرا کے لیے آتا تھا. تو کیا بی بی مریم کے لیے نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا. لیکن یہاں پہ ہمیں لیسن دینا تھا کہ ہمت کرو گے، اسٹرگل کرو گے تبھی اچھا ریوارڈ پاؤ گے. لیکن منی آپ کا ڈفرینٹ لیگل ان لیگل سورسز سے آتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. جب برکت نہیں ہے، آپ ڈھیر و ڈھیر کما رہے ہیں، برکت نہیں ہے، آپ فرسٹریشن ہو رہے ہیں، یار میں تو 5 لاکھ ارن کر رہا ہوں، 10 کر رہا ہوں، 50 کر رہا ہوں، کروڑوں کر رہا ہوں. بیسک ہی ختم نہیں ہوتی، نیسیسٹیز ہی ختم نہیں ہوتی، ان اے گڈ وے یوٹیلائزیشن ہی نہیں ہو رہی. یہ وہ ڈپریشن ہے. اب منی سے آپ ریلیکسیشن نہیں خرید سکتے، پیسے سے آپ رات کی سکون کی نیند نہیں خرید سکتے. غریب بندہ ہے وہ چادر ڈال کے زمین پہ بھی سو جائے گا، لیکن امیر ہے نا، اس کو وہ کوزی بیڈ میں بھی نیند نہیں آئے گی، وہ نیند کے لیے بھی گولی لے گا تاکہ اس کو سکون آئے. تو پیسہ یہاں پہ منی کا وہ تھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو پرولونگ کیا. بچے پیسے سے ہم بیسک ہی خرید سکتے ہیں، پیسے سے ہم ہر ایک چیز نہیں خرید سکتے. ہم نے پیسے سے کھانا لیا، ہم نے پیسے سے بیسک نیسیسٹیز لی، ہم نے پیسے سے لگژری لائف لی، لیکن ہم پیسے سے عزت نہیں خرید سکتے، ہم پیسے سے دل کا سکون نہیں خرید سکتے، ہم پیسے سے حیا نہیں خرید سکتے، ہم پیسے سے اپنا کھویا ہوا عزت اور وقار دوبارہ سے نہیں خرید سکتے. اب ان چیزوں کو بچانے کے لیے، ان چیزوں کو ان اے پازیٹیو وے گریب کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ویجیلنٹ رکھنا ہے. کبھی بھی شارٹ وے نہیں یوز کرنا، شارٹ کٹ. ایک بار آپ کو مانگنے کی عادت ہوگی، گاڈ فاربڈ، پھر آپ ساری عمر مانگتے رہیں گے، کیونکہ مانگنا از دا موسٹ ایزیسٹ وے. ایک بار آپ کا سیلف اسٹیم ختم ہو گیا نا،
آپ کو اپنے ڈگنیٹی کی، اپنی پرائڈ کی پرواہ نہیں رہی نا، پھر آپ کے لیے مانگنا، یہ فراڈ کرنا، دھوکے بازی کرنا، یہ ایزی ہو جائے گا. لیکن اس ایج میں، اس منی میں آپ کی عزت نہیں ہوگی. بیسک چیز آپ کی عزت ہے. پھر اس میں the reward should be matched with the needs of employees because all individuals have different motivation for performance. Manager must either develop a reward system that is appropriate for all members of the organization or tailor their awards to suit each individual. اب یہاں پہ کیا ہے، جتنا جیسا کام ہو، جیسا ٹاسک ہو، جیسی پرفارمنس ہو، اسی کے اکارڈنگ جو ہے ریوارڈ سسٹم ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جیسے سوشل لوفنگ ہم پڑھتے ہیں. چلیے ایگزامپل کمپلیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل فار ون امپلائی منی وڈ بی این reinforcement while for another praise for his performance would be more effective reinforcement. کسی امپلائی کے لیے ریوارڈ کیا ہے؟ کسی امپلائی کے لیے ریوارڈ ان فارم آف منی ہے، کسی امپلائی کے لیے ریوارڈ ان فارم آف پریز ہے. اب جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس کو اسی کے اکارڈنگ ری انفورس کیا جائے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، جو جتنا رسپیکٹ ڈیزرو کرتا ہے، جو جتنے لیول کا ہے، اس کے ساتھ اسی کے اکارڈنگ آپ نے بیہیویئر شو کرنا ہے. یا سوشل لوفنگ. سوشل لوفنگ میں کیا ہوتا ہے؟ سوشل لوفنگ میں بچے یہ ہوتا ہے، جیسے ایک ٹاسک میں نے آپ پانچوں کو دیا کہ یار یہ اسائنمنٹ ہے، یہ پریزنٹیشن ہے، آپ نے گروپ میں کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے 5 ہی بندے ہیں، آپ نے 5 لوگوں کا گروپ بنا دیا. اب اس گروپ میں جو ہے آپ نے اپنے جو ٹاسک ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا، ڈسٹریبیوشن ہوگی ٹاسک کی. اب یہاں پہ جو ہے 1-2 بندے کام کر رہے ہیں، 2-3 بندے کام نہیں کر رہے، لیکن ان 2 بندوں کے بیسس پہ 2 بندے جو کام نہیں کر رہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹرم اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، دا ٹرم یوز فار دس از سوشل لوفنگ. اب اس سوشل لوفنگ میں وہ 2 بندے 3 بندے کام نہیں کرے، 2-3 بندے کام کریں. جب اینڈ ایویلیوشن ہوگی تو گروپ ٹاسک تھا نا. اگر 1-2 پارٹیسپینٹ کے 5 یا 10 مارکس ہیں تو باقی سب کے بھی 5-10 مارکس ہوں گے، کیونکہ گروپ ٹاسک میں ہم ایکول ہی پھر سب کو جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں. اگر ایک کی 0 ہیں تو باقی سب کے بھی 0 ہوں گے. انڈیویجول ٹاسک میں کیا ہے؟ انڈیویجول ٹاسک میں آپ اپنا فل ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، لیکن جب ہم گروپ ٹاسک پہ آتے ہیں تو گروپ ٹاسک میں ہم اپنا ایفرٹ جو ہے وہ منیمل کر دیتے ہیں، اس کو منیمائز کر دیتے ہیں. انڈیویجول ٹاسک میں ہم اپنا ایفرٹ جو ہے وہ میکسیمائز کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اچھا ہو اچھا ہو اچھا ہو. لیکن گروپ ٹاسک میں ہم اس چیز کو منیمائز کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ منیمائزیشن، وہ آپ کا ایفرٹ جو آپ کا موٹیویشن جو گروپ میں ہے جس کو آپ منیمائز کر رہے ہیں، دس از واٹ وی کال سوشل لوفنگ. تو سوشل لوفنگ کی بیسس پہ اگر آپ کا گروپ ٹاسک ہے تو اسی کے اکارڈنگ آپ کو ریوارڈ ملنا چاہیے. جیسے 1-2 بندوں نے اچھا کام کیا، 10 مارکس ان کے ہو گئے، نہیں باقی سب کو 10 نہیں دینے، باقی سب کو انہی کے کام کے اکارڈنگ جتنا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اسی کے اکارڈنگ مارکس دینے تھے، یا اسی کے اکارڈنگ ری انفورس کرنا تھا. جو جتنا ڈیزرو کرتا تھا، جس نے جتنا اپنا پوٹینشیل پٹ کیا تھا، اپنا ایفرٹ پٹ کیا تھا، اس کو اسی کے اکارڈنگ میں نے ری انفورس یا ریوارڈ سسٹم پریزنٹ کیا. کلیئر؟ یس میم. یس میم. کوئی کوشچن ہے؟ نو میم. The reward must be contingent upon the type of performance so that the greater the degree of performance of the employee, the greater should be reward. جتنا آپ اچھا کام کریں گے اتنا آپ کا ریوارڈ اچھا ہوگا. اور on the other words, the reward must be directly linked with behavior. اب ڈائریکٹلی لنک وتھ بیہیویئر کیا ہے؟ جتنا آپ اچھا پرفارمنس کریں، ساتھ ساتھ میں آپ کی وربل آپ کے جو ہے اپریسیٹ کر رہی ہوں، اپریسیشن ہو رہی ہے، میں آپ کو مورلی سپورٹ کر رہی ہوں، میں آپ کو جو ہے ٹیم ورک میں جو ہے گائیڈ کر رہی ہوں، میرا فوکس آف اٹینشن آپ ہیں، تو یہ آپ کے بیہیویئر کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہوا نا، آپ اور موٹیویٹڈ ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو انسینٹیو دے رہی ہوں، بونس پرووائڈ کر رہی ہوں، تو اس سے آپ کا موٹیویشن
آپ زیادہ موٹیویٹ ہوں گے, بیہیویئر پہ بھی افیکٹ ہوگا. بیہیویئر پہ کیسے افیکٹ ہوگا؟ آپ ویجیلنٹ رہیں گے, آپ کانشیس رہیں گے, آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے, اپنا کام جو ہے وہ ٹائم پہ سبمٹ کریں گے. کلیئر؟ The timing of reward is also important. This is known as the principle of immediate reinforcement. The reinforcement will have a more profound effect. It is administered soon after the desired behavior has occurred. The longer the delay in giving the reward of desired behavior, the less effective such a reward will be as a positive reinforcement. اگر ہم اس کو اس حدیث کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں نا, کہ حدیث میں ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ اس بندے نے جتنا ایفرٹ پٹ کیا ہے, وہ مزدور صرف یہ مزدور نہیں ہے کہ وہ دہاڑی مزدور ہو, وہ ڈیلی ویج پہ کام کرے. وہ مزدور کیا, اگر لیٹ سپوز میں کہوں نا, میں میں مزدور ہوں. مزدور کا مطلب ہے میں کام کر رہی ہوں. ٹیکنیکلی اگر ہم اس کو لنک کریں نا, میں آپ کے آرگنائزیشن میں آپ کے عباسین یونیورسٹی میں امپلائی ہوں, میں کام کر رہی ہوں. اب یہاں پہ پر منتھ جب میری سیلری آتی ہے تو مجھے وہ سیلری پر منتھ ایگزیکٹ ٹائم پہ, ایگزیکٹ ڈیٹ پہ ملے, سوری ناٹ ٹائم, ایگزیکٹ ڈیٹ پہ ملنے چاہیے. لیٹ سپوز اگر 5 ہے 10 ہے تو اس سے زیادہ ڈیلے نہیں. یہ نہیں کہ میری جو سپتمبر کی پیمنٹ ہے وہ دسمبر جنوری میں ہو. اب یہاں پہ کیا, یہاں پہ میں ڈی موٹیویٹ ہوگی. ڈی موٹیویشن میں میرا کیا ہے, میرا فوکس آف اٹینشن بار بار کیا ہوگا, میرے اپنے ویج کی طرف ہوگا, اپنی سیلری کی طرف ہوگا. اب یہاں پہ میرا بیہیویئر بھی افیکٹ ہو رہا ہے, میں مورلی بھی جو ہے ڈی موٹیویٹ ہو رہی ہوں, میں جو ہے فزیکلی بھی جو ہے وہ پرابلمیٹک سچویشن میں آ گئی ہوں. تو جس طرح ٹیچر ہے, ایک اسٹوڈنٹ نے اچھا پرفارم کیا تو رینفورسر کیا ہے, پرفارمنس, ان کی اپریسیشن کرو, ان کو انکریج کرو. لیکن ایک اسٹوڈنٹ اچھا پرفارم کر رہا ہے, بار بار پرفارم کر رہا ہے ان اے گڈ وے, اب ٹیچر جو ہے وہ جی بس ڈمپ ہے, نہ پازیٹیو بول رہی ہے نہ نیگیٹو بول رہی ہے. اس بچے کو, اس اسٹوڈنٹ کو جس کو انکریجمنٹ کی, جس کو اپریسیشن کی ضرورت ہے, نہیں پرووائڈ کی, تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے موٹیویٹ نہیں ہوگا فردر. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, انیشلی جب وہ لکھتا ہے اس کی رائٹنگ اتنی وہ کلیئر نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں میں بہت اچھا لکھ رہا ہوں, واہ اچھا جس طرح لکھا ہے, بچوں کو کہتے ہیں نا, وہ بچوں کی رینفورسمنٹ ہے, آپ انکریج کر رہے ہیں. تو ڈیزائریبل بیہیویئر, اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں, میں نے آپ کو جو ہے سپورٹ نہیں کیا, میں نے آپ کو انکریج نہیں کیا, میں نے آپ کو گڈ ٹائم نہیں پرووائڈ کیا, تو آپ کا جو نیکسٹ ٹائم اس طرح بیہیویئر ہوگا وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا. اس میں زیادہ آپ اپنا ایفرٹ انوالو نہیں کریں گے. اسی طرح جیسے اگر ہم گرلس کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی فار زہرا اینڈ شمیلہ, تو جب انیشلی کوکنگ کرتے ہیں چیز اچھی نہیں بھی بنتی, خیر بھائی بہن تو کہتے ہیں نا, وہ تو ٹیز کرتے ہیں نہیں ہے یہ گند ہے, یہ کیا بنایا ہے, لیکن پیرنٹس اسپیشلی مدر کہتی ہیں بڑا زبردست بنایا ہے, اچھا بنایا ہے, مزے کا بنایا ہے. وہ ری انفورس کرنا تھا کہ نیکسٹ ٹائم اس اپریسیشن کے بیسس پہ جہاں پہ تھوڑی سی کمی ہے اس کو اوور کم کریں. جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں, کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو ہم جو ہے ان کا جو بیہیویئر ہے یا موڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں, ان کا جو موٹیویشن ہے اس کو جو ہے اور کریج پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. کلیئر؟ یس میم. پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ری انفورسمنٹ میں ہمارا فوکس آف اٹینشن ہوتا ہے ٹو انکریج ڈیزائریبل بیہیویئر. Negative reinforcement. Negative reinforcement is also known as avoidance learning or escape conditioning. As is clear from these names, negative reinforcement takes place when individual learns to avoid or escape from unpleasant circumstances. Thus, negative reinforcement strengthens and increases behavior by the termination or withdrawal of an undesirable consequences. اب negative reinforcement اس کو ہم جو ہے ادر نیم کے ساتھ بھی لیبل کر سکتے ہیں, یا اس کو ہائی لائٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. پھر
نیگیٹو ری انفورسمنٹ کو ہم اوائڈنس لرننگ یا اسکیپ کنڈیشننگ بھی کہتے ہیں. اوائڈنس لرننگ میں کیا ہے، اب ٹیچر ہے نا، اب ٹیچر کا ایم یا پرپس کیا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کی جو ہے اس کی انہینسمنٹ کرے. اس میں کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے کہ وہ ایک بچی ہے وہ کام نہیں کری، ایک بچی ہے جو پریزنٹ نہیں ہو رہی، ایک بچہ ہے جو کام نہیں کرا، پریزنٹ نہیں ہو رہا. اب ٹیچر کے اس کا تو کریکٹر ہی ایسا ہے، یہ تو پڑھنے والا ہے ہی نہیں، اس کا تو فیملی بیک گراؤنڈ ہے. نہیں، ٹیچر آر ناٹ سپوز ٹو ٹاک ٹو اسٹوڈنٹس لائک دس. اب ٹیچر جو ہے وہ کریکٹر بلڈ کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے، کریکٹر اسیسینیشن کے لیے نہیں آئی ہوتی. وہ انکریجمنٹ کے لیے آئی ہوتی ہے، وہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ موٹیویشن کے لیے ہوتی ہیں، وہ ڈی موٹیویشن کے لیے نہیں ہوتے. جو ٹیچرز آپ کے ہوتے ہیں یہ بھی تو کبھی اسٹوڈنٹ لائف گزار چکے ہیں نا. کیا ان کے ٹیچرز نے ان کے ساتھ اس طرح کیا؟ نہیں. ایک پیٹرن ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. اوائڈنس لرننگ اور اسکیپ کنڈیشننگ کیا ہے؟ میں نے آپ کو انیشیلی ٹائم دیا، اچھا آپ نے اسائنمنٹ سبمٹ کی، میں نے کہا نہیں نیکسٹ ٹائم اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور بس اوکے ہے، ڈن ہے. اگلی بار کا پھر اسائنمنٹ، اگلی بار کے اسائنمنٹ میں پھر آپ لوگوں نے پھر وہی کام کیا. اب یہاں پہ میں نے اسٹریٹجی چینج کر دی. اسٹریٹجی میں نے چینج کی، یار انیشیلی میں نے لینینسی شو کی، انہوں نے تو اس کو لائٹ لیا. اب لائٹ لینے کے لیے میرا جو پلان بی ہے، ناٹ ٹو ایکسیپٹ اسائنمنٹ. اب وہ اسائنمنٹ میں ایکسیپٹ کروں گی، ڈیفینیٹلی میں کروں گی، لیکن اس میں آپ کو پہلے تھوڑا سا وہ اسٹریسفل سینیریو دوں گی تاکہ آپ لوگ یاد رکھیں، سیکھیں. نیکسٹ ٹائم ایسا کیا تو پھر تو یار ہمارے پرابلم ہو جائے گی. اب یہاں پہ میں نے آپ کا انڈیزائربل بیہیویئر ختم کرنا تھا نا، کہ آپ ٹائم پہ رہیں، آپ اپنا ورک جو ہے، اپنا جو ٹاسک ہے اس کو ان اے گڈ وے پرفارم کریں. جس طرح پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں نے لینینسی شو کی، اس میں بھی میرا فوکس یہ تھا کہ آپ اپنے ٹاسک کو اچھے سے پرفارم کریں. اب یہاں پہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں بھی میرا کیا ایم تھا، فوکس تھا کہ آپ اپنے ٹاسک کو اچھے سے پرفارم کریں، لیکن میں نے اسٹریٹجی چینج کر دی. ریزلٹ کانسیکوینسز میرے سیم ہی تھے لیکن میری اسٹریٹجی چینج ہو گئی. کلیئر؟ یس میم. Just like positive reinforcement, it is also a method of strengthening desired behavior, but under positive reinforcement, the employee work hard to get financial and other rewards, where under negative reinforcement, employee works harder to avoid or escape from unpleasant consequences like reprimand from the boss. جیسے اگر ہم اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں، پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں کیا ہے، فائنینشیل ریوارڈ مل گیا یا اپریسیشن مل گئی یا گریڈز مل گئے. نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں کیا ہے، جیسے میں نے آپ کے اسکول کے میں نے ہیلنگ کی، میں نے آپ کو کلاس سے باہر نکالا یا میں خود کلاس جو ہے چھوڑ کے چلی گئی. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا، آپ نے وہ ان پلیزنٹ کانسیکوینسز کو ختم کرنا تھا. نیکسٹ ٹائم آپ نے اس طرح نہیں کرنا. یا ٹیچر خفا ہو گیا، یار میرا ٹائم ویسٹ ہو گیا. کیا ہو جاتا اگر میں یہی محنت ایک آدھ دن پہلے کر لیتا؟ تو بیہیویئر موڈیفیکیشن ہوگی نا. پازیٹیو میں بھی فوکس تھا بیہیویئر موڈیفیکیشن، نیگیٹیو میں بھی فوکس تھا بیہیویئر موڈیفیکیشن، لیکن اسٹریٹجی چینج ہو گئی. Yes, ma'am. For example, the manager may like his subordinates to come in formal clothes to workplace, and he may criticize individuals who dress informally or casually to avoid criticism. The employee may dress well to keep the manager happy. Thus, they are engaging in desirable behavior to avoid an unpleasant consequences. جیسے آپ آرمی جاتے ہیں تو آرمی کے لیے ایک پراپر یونیفارم ہے نا. اب جتنے بھی ہمارے فورسز ہیں، چاہے ہمارے یہ آرمی فورسز ہے، چاہے ہمارے پولیس فورسز ہے، چاہے ہمارے جو ہے باقی کے اس طرح کی وہ ہیں، تو اب ہر ایک فورس کے لیے ڈفرینٹ یونیفارم ہے نا. جیسے ہمارا اسکول ہو گئے، کسی کا وائٹ شرٹ ہے گرے پینٹ ہے، کسی کا بلو شرٹ ہے گرے پینٹ ہے، کسی کا بلو پینٹ اور بلو شرٹ ہے، کسی کی شلوار قمیص ہے وائٹ. ایک تھیم رکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ جو جس طرح کا تھیم ہے آپ نے اسی طرح ایکٹ کرنا ہے. اگر ہم
نیگیٹو ری انفورسمنٹ کو آپ کے اسلام یا آپ کی روٹین لائف کے ساتھ کنیکٹ کریں یا لنک کریں. تو لائک آپ اس دنیا میں آئے ہیں, وہ دنیا آپ کے لیے کیا ہوئی؟ دنیا از لائک اے فارم آف, یہاں پہ آرگنائزیشن کی بات ہے نا, یہ دنیا آپ کے لیے ایک آرگنائزیشن ہوگی. لیٹ سپوز آپ یہاں پہ آئے ہیں ہیومن, آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہو کے آئے ہیں, اشرف المخلوقات ہو کے آئے ہیں. مطلب ہے اس آرگنائزیشن میں آپ ایز اے امپلائیز آئے ہیں. کلیئر؟ اب جب آپ ایز اے امپلائی آئے ہیں تو اس آرگنائزیشن کے لیے یعقوب کیونکہ ہمائن انس شمیلہ یس میم. کیونکہ یہ شاید یہ زہرا ہے یعقوب نیم سے آئی تھنک انٹر کر رہی ہیں. یس میم یس میم, اس نے مجھے کہا کہ وہ ہے, وہ میرا موبائل کا ذرا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے. سو اب آپ جو ہے آپ اشرف المخلوقات ہو کے آئے ہیں, اور آپ نے جو ہے اب آرگنائزیشن ہے نا, ورلڈ از لائک آرگنائزیشن. اب اس آرگنائزیشن میں آپ ایز اے امپلائی آئے ہیں, تو آپ کا جو باس ہے, اگر آپ آرگنائزیشن تو باس کو فالو کریں گے نا, یس میم. فار گڈ ریوارڈس, فار بیٹر کانسیکوینسز. یہاں پہ ہمارا اگر ہم باس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ, ہمارا خدا, وہی ہمارا باس ہے نا, وہی ہماری آرگنائزیشن جس کو ہم دنیا کہتے ہیں, وہی ہم امپلائی ہیں جو ہم اس کے بندے ہیں, اسی کو چلا رہے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوڈز یا تھیمز رکھے ہیں یا پرنسپلز رکھے ہیں ٹو اسپینڈ اے لائف, ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. جس طرح آپ کے آرگنائزیشن آپ کے لیے کچھ رولز ریگولیشن رکھتی ہیں, جیسے آپ کی یونیورسٹی نے آپ کے لیے کچھ رولز ریگولیشن رکھے ہیں. ویپنز یونیورسٹی نہیں لانا, لا سکتے ہیں؟ یس میم. نہیں لا سکتے نا, نو میم. تو یہ الاؤ نہیں ہے. اب اگر رولز ریگولیشن نہیں ہوتے تو زندگی کا تو مقصد ہی نہیں تھا, فائدہ ہی نہیں تھا. اب ہم نے اپنے آرگنائزیشن میں اپنے ڈین کو, اپنے ٹیچرز کو یا اپنے مینیجر کو خوش رکھنا ہے, تو ہم نے انہیں کے رولز کو فالو کرنے ہیں. پھر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں جو کہ سپیریئر باس ہے, ہم نے اس کے رولز ریگولیشن کو بھی تو فالو کرنا ہے نا, فار گڈ کانسیکوینسز, فار ایلیمینیشن آف انڈیزائربل بیہیویئر, فار موڈیفیکیشن آف ڈیزائربل بیہیویئر, ٹو انکریج ڈیزائربل بیہیویئر. ہر ایک چیز کے لیے ہمیں ویز پرووائڈ کیے گئے ہیں. اب پیار کے لیے الگ ہے, رہنے کے لیے الگ ہے. اگر جو ہمارے وہ ریلیشن شپ جیسے بھائی بہن ہو گئے, ماں باپ ہو گئے, نیفیو نیس ہو گئے, ماموں ہو گئے, چچا ہو گئے, دادا نانا ہو گئے, نانی ہو گئی, تو یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح, آپ کی شادی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی نا. یس میم. لیکن اگر رولز ریگولیشن نہ ہوتے نا, اب یہ رولز ریگولیشن جو ہے اس لیے ہے تاکہ وہ ان پلیزنٹ کانسیکوینسز کو ختم کریں. اللہ یس میم. معاف کریں, اب سیکشول ایکٹیویٹی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہے, اب بیٹی بھی عورت ہے نا, یس ماں میم. بھی عورت ہے, بیوی بھی عورت ہے, تو بیوی کو چھوڑ کے ماں بیٹی کے ساتھ بھی فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے بندہ. لیکن نہیں, دس از سن, دس از گناہ, دس از پروہیبٹڈ. یس میم. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ انپلیزنٹ کانسیکوینسز ختم ہو, اس کے جو ڈریڈفل کانسیکوینسز ہے, اس کے جو برے نتائج ہے, برے اثرات ہیں, وہ نہ رہیں. بالکل پھر میم. کیسے چلے گا اگر ہم ہر ایک کے ساتھ ہی اس طرح کریں گے؟ ہم ریلیشن کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھیں گے, رشتوں کا تقدس ہم نہیں رکھیں گے, تو یہ دنیا ہمارے لیے لائک آرگنائزیشن ہے. فار ایگزامپل, باس ہمارا, مینیجر ہمارا اللہ ہے, ہم یہاں پہ امپلائی ہیں, رولز ریگولیشن ہم نے فالو کرنے ہیں جو کہ باس نے, جو کہ اللہ نے رکھے ہیں, in order to avoid or in order to escape from unpleasant consequences.
کلیئر؟ Yes, ma'am. Yes, ma'am. ایون کہ Clear. بچے یاد رکھیں، ایون کہ بندہ جب شادی کر لیتا ہے میریٹل لائف میں بھی عورت جو ہے اور مرد جو ہے وہ پھر بھی باؤنڈریز میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی بیوی بن گئی، آپ اس کے ہسبینڈ بن گئے، یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ. ایون کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے لیے ویز پرووائڈ کیے ہیں. ایوری تھنگ از ناٹ الاؤڈ. یہاں پہ بھی Yes, ma'am. دیکھیں نا، یہاں پہ بھی جب ہم کہتے ہیں شادی جو ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا ہے. اینڈ امیزنگلی میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں گی. جب ہم when I was doing MS تو ایک ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا مسلم سائیکالوجی. تو مسلم سائیکالوجی میں میڈم نے ایک ٹاپک دیا تھا ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، کہ آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. اور ہماری جو پریزنٹیشن وغیرہ ہوتی تھی وہ ہمارے آڈیٹوریم میں ہوتی تھی. بہت زیادہ رش ہوتا تھا، ساری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے، ہمارا پورا اسٹاف ہوتا تھا، ایکسٹرنل فیکلٹی آئی ہوئی ہوتی تھی، ادھر ادھر سے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اس کو انوائٹ کیا ہوتا تھا. تو ایک کافی بڑا فنکشن ہوتا تھا. تو مجھے جو ٹاپک دیا تھا وہ تھا ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، میریٹل جو ریلیشن شپ ہے کہ آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. اینڈ جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا، جب میں نے اس کو سرچ کیا تو کافی ایسی چیزیں مجھے ملی جو کہ میرے لیے بڑا الارمنگ تھی، جو کہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھی. پھر کلینکل سائیکالوجی کے ٹائم کچھ ایسے کیسز ہمارے ٹیچرز، ہمارے سپروائزرز ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے تھے فور اے رول ماڈل کہ ہم جو ہے ڈیبیٹ کریں اس پہ، جو کہ لائک انبلیویبل تھی. ایون کہ میں نے جو چینج چیز دیکھی نا اس میں وہ تھا میریٹل ریپ، کہ ہسبینڈ اپنی وائف کا ریپ کریں. سو یہ چیزیں میرے لیے بڑی الارمنگ تھی، بڑا میرے لیے شاکنگ تھا. لیکن جب میں نے ان ڈیپتھ پھر اس چیز کو اسٹڈی کیا، میں نے پھر نیٹ سے کچھ ہیلپ لی، میں نے کچھ جو ہے ایران کے اسکالر سے میں نے ہیلپ لی، اور میں نے غامدی صاحب سے کنٹیکٹ کیا. تو انہوں نے مجھے کافی جو ہے ریفرنسز پرووائڈ کیے. ان اے نٹ شیل کہ میریٹل ریپ میں حیران تھی کہ ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کا ریپ کیسے کر سکتے. وہ تو لیگلی لا فلی اس کا ہسبینڈ ہے، اس کی وائف ہے، رائٹ ہے. لیکن یہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویز پرووائڈ کیے ہیں، تو وہ ویز جو ہے وہ ہمارے انپلیزنٹ کانسیکوینسز کو ختم کرنے کے لیے ہے. وہ ہمیں ہارمنی کو جو ہے وہ پروموٹ یا جنریٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہمیں فری ول دی گئی ہے، لیکن فری ول کے ساتھ ہمیں انٹلیکچوئل کیپیسٹیز بھی دی گئی ہے نا، عقل و شعور، کہ ہمارا انکلینیشن کس طرف ہوتا ہے. جو ہمارے نیگیٹو ڈیڈز ہوتے ہیں نا، جو ہمارے نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے نیگیٹو کرائٹیریا ہوتے ہیں، بچے یہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہوتا ہے. ہمارا انکلینیشن ان کی طرف ہوتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے باس کے آرڈرز کو فالو کرتے ہیں، تبھی پھر ہمیں ریوارڈ ملے گا. ابھی آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، آپ کو ریوارڈ ملے گا نا. ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی ہے. اللہ خوش ہو گیا تو بس اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ کو بالکل سکون مل گیا تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کلیئر؟ بالکل. Clear. Much lawful behavior in our society is based on avoidance learning. For example, we park our vehicle at the right parking space even if it is not inconvenient in order to avoid getting a ticket. ہم کیا کرتے ہیں، پارکنگ میں جگہ ہو مل گئی تھوڑا ادھر ادھر تو ہم نے گاڑی کھڑی کر دی، ہم نے کوئی ٹکٹ وکٹ نہیں لیا. یار لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. Thus, negative reinforcement is really a form of social blackmail because the person will behave in a certain way in order not to be permitted. However, punishment or threat of punishment is not implied in any of these actions. In workplaces, training, safety warnings, orientation sessions, and counseling help employees against negative consequences of undesirable behavior.
When coupled with positive reinforcement for appropriate behavior, the effect can be extremely beneficial. Consequences, undesirable punishment के बेसिस, नेगेटिव reinforcement के बेसिस पे मैंने undesirable behavior को जो है मैंने desirable behavior को ही courage करना था. पॉजिटिव reinforcement के बेसिस पे भी मेरा जो फोकस था वो डिजायरेबल बिहेवियर को ही करेज करना था. जिस तरह मैंने आपको मैरिटल रेप की एग्जांपल दी, जिस तरह मैंने आपको लाइफ को स्पेंड करने के लिए जो अल्लाह ताला ने वेज बताए इसको डिस्कस किया, इसका रिजल्ट क्या है, इसका कंक्लूजन यही है कि मैं अच्छे की तरफ फोकस दूँ, मैं अपनी बाउंड्रीज की तरफ फोकस दूँ, मैं अपनी बाउंड्रीज को वायलेट ना करूँ, मैं अपने लॉस को ब्रीच ना करूँ. क्लियर? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन? Yes. No, ma'am. जी ज़हरा. मैम वो नहीं है यहाँ पे. अच्छा ज़हरा नहीं, अच्छा उनका शायद कनेक्ट नहीं हो रहा, सुबह से बेचारी कोशिश कर रही है. जी शमीला. शमीला की आवाज़ नहीं आ रही और शमीला का माइक जो है वो बिल्कुल स्टिल है. ओके, एक्सटेंशन को पढ़ते हैं, बाकी जो है इंशाल्लाह अपकमिंग में देखते हैं. Extension, whereas positive reinforcement and negative reinforcement increases the frequency of desirable behavior. जिस तरह positive and negative reinforcement desirable behavior को increase करता है, extension decreases the frequency of undesirable behavior, especially when such behaviors were previously rewarded. It refers to non-enforcement. Elimination, any reinforcement that is maintaining a behavior is called extension. In other words, if rewards are withdrawn from behavior that were previously reinforced, the behavior will probably become less frequent and eventually die out. Extension में क्या होता है? जिस तरह पॉजिटिव एंड नेगेटिव reinforcement का हमारा जो पर्पस था कि हम डिजायरेबल बिहेवियर पे फोकस रहें, उसको एनहेंस या मोटिवेट या इंकरेज करें. एक्सटेंशन में क्या होता है? एक्सटेंशन में हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को जो है ख़त्म कर रहे होते हैं. कौन सा अनडिजायरेबल बिहेवियर? जैसे मैंने कहा इनिशियली मैंने आपको टाइम दिया मैंने आपको, आपने सेकंड टाइम पे भी उस मेरी जो लीनियंसी थी उसको आपने नेगेटिवली यूटिलाइज किया, फिर भी आपने काम नहीं किया. अब यहाँ पे एक्सटेंशन जो प्रोसेस है, एक्सटेंशन प्रोसेस में मैंने आपका वो लेजीनेस, वो क्लमजीनेस, वो डिमोटिवेशन ख़त्म करनी थी. मैंने जब वो डिमोटिवेशन ख़त्म करनी थी, उस डिमोटिवेशन के बेसिस पे मैंने आपको पनिश किया, मैंने स्कॉल्डिंग की, मैंने यीलिंग की, मैंने आपको क्लास से बाहर निकाल दिया, मैं खुद क्लास से बाहर चली गई, मैंने लेक्चर छोड़ दिया. अब यहाँ पे मैंने आपके वो नेगेटिव बिहेवियर को एलिमिनेट करना था. सो दिस मेथड इज involved is a suitable form the punishment in form of withholding the positive reinforcer or simply ignoring the undesirable behavior. For example, a colleague teacher who wishes to discourage mischievous students from disturbing class by taking unnecessary questions can eliminate the behavior by ignoring those students who raise their hands to ask question. जैसे एग्जांपल दी है ना, कुछ क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मिस्चीवियस का मतलब है जो शरारती स्टूडेंट्स हैं, जो कि ज़्यादा बात नहीं मानते, जो क्लास में डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं, अननेसेसरी इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं. अब टीचर क्या करते हैं? अब या तो इनको अवॉइड करेंगी, अवॉइड करना एक्सटेंशन क्या है ना, एक्सटेंशन में क्या है, अवॉइड करेगी या इग्नोर कर रही है. या वो स्टूडेंट जो है जो कि अपना जो है आंसर देना चाह रहे होते हैं क्वेश्चन का, उनके साथ ज़्यादा उन पे फोकस कर रही है, और जो बच्चे जो हैं इलिजिबल क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनको टोटली इग्नोर कर रही है कि यहाँ पे लाइक उनकी प्रेजेंस जो है वो एब्सेंस में काउंट हो रही है. तो ये एक वे हो गया अनडिजायरेबल बिहेवियर को जो है एलिमिनेट करना. हैंड रेजिंग विल बिकम एक्सटेंट when it is invariably met with an absence of reinforcement. For example, for organizational point of view, an employee who, for example, picks fight with everybody and who is apparently punished or reprimanded by the supervisor may continue the disruption because of the attention they bring. By ignoring or isolating the disputing
disrupting employee. Attention is withheld and possibly also the motivation of for fight. अब जैसे दो बंदे लड़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें ना, पब्लिक एरिया की हम बात नहीं करें. अब आप एक के पास जाएं, अच्छा क्या मसला हुआ, दूसरे के पास जाएं, क्या मसला हुआ, फिर आए, फिर जाएं, फिर आए. अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे आपने उस चीज को इनकरेज किया. अब दो बंदों का झगड़ा था, अगर आप इसको अवॉइड कर लेते, बस सिंपली आपने क्या करना था, आपने उनको जो है वार्निंग देनी थी, नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं होना चाहिए. लेकिन जब आप उस चीज में इंडल्ज हो जाते हैं, इंडल्जमेंट कर लेते हैं, तो वो सिनेरियो बड़ा आवफुल हो जाता है. सो इग्नोरेंस आपका क्या है? इग्नोरेंस is the best way to eliminate the undesirable behavior. Clear? Yes, ma'am. It Yes, ma'am. needs to be emphasized that when desirable behavior will become extinct if rewards are stopped. For example, an employee who is very punctual in office and he is praised by his supervisor because of this habit on one pretext, on another will become casual in his behavior if the supervisor start ignoring this quality of his and stop praising him in front of other employees or doesn't recommended him for a pay raise. जैसे आप रोजाना आप स्टूडेंट को कहते हैं आप अच्छा परफॉर्म करें, आप अच्छा परफॉर्म करें, आप अच्छा, वो आपने उनको हैबिचुअल बना दिया. आपने हैबिचुअल नहीं बनाना, आपने टाइम टू टाइम जो है इनकरेज करना है. लेकिन ये नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे कहूँ हमारे आप अच्छे हैं, यूनस आप अच्छे हैं, अनस आप अच्छे हैं, हमारे यूनस अनस आप अच्छे हैं, अनस आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. अब रूटीन हो गई, आदि बन गए. एक दिन मैंने नहीं कहा, आप बड़ा बड़ा अनकंफर्ट फील करें, यार मैडम ने आज क्यों नहीं कहा, कल को फिर से मैंने नहीं कहा, फिर 2-3 दिन बाद फिर मैं शुरू हो गई अपने रूटीन पे, फिर मैंने फिर छोड़ दिया. अब यहाँ पे आपका मोटिवेशन डिमोटिवेशन स्टार्ट है. मैंने क्या करना है, साइड बाय साइड ओवरऑल बेसिस पे मैंने कहा दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स. अब दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे ये प्रूव करूं. अब स्टूडेंट को डेली बेसिस पे प्रूव करना होता है दैट दे आर गुड स्टूडेंट. अब टीचर को डेली बेसिस पे ये प्रूव नहीं करना होता है यस दे आर गुड. बस वो कॉम्प्लीमेंट जो होता है, वो कॉम्प्लीमेंट आपके लिए, एक कॉम्प्लीमेंट मेरे अकॉर्डिंग, मेरी परसेप्शन के अकॉर्डिंग फॉर 1 वीक आपके लिए काफ़ी है. हमारे टीचर्स हमें जब कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो शायद साल में एक बार देते हैं, लेकिन वो भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट होता है कि कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा उसमें टीजिंग ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम खुश होते हैं. जैसे मेरी सुपरवाइज़र हमेशा मुझे कहते हैं सना हाँ अच्छा काम किया, ज़बरदस्त, गुड वर्क, इनोवेटिव. लेकिन अब इतने टाइम में तो इतना होना चाहिए ना. अब यहाँ पे मैं ऑन द स्पॉट इनकरेज भी हुई, डिस्करेज, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्करेज नहीं हुई, क्योंकि जब आप किसी के साथ इन टच होते हैं, जब आपका टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होता है, आप एक दूसरे के साथ फेमिलियर होते हैं, तो आपको अपने टीचर की रूटीन का पता होता है. तो जब टीचर आपको डांटती है, आपको स्कोल्ड करते हैं, आपको यील्ड करते हैं, आपको पनिश करते हैं, इट डजंट मीन कि वो दिल से आपको पनिश दे रही है. उसका मतलब, उसका एम ही ये होता है कि आप बेटर काम करें. मेरी सुपरवाइजर इस तरह कमेंट्स करते हैं तो आई बेटर नो कि वो चाहते हैं कि मैं इससे और भी बेटर करूं. उनको पता है कि मुझ में पोटेंशियल है, शायद इसलिए वो कहती हैं. अब मैं यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे मैं ऑप्टिमिस्टिक बन गई ना. ऑप्टिमिस्टिक का Yes. मतलब क्या है कि वो सारी नेगेटिविटी में भी मैं पॉजिटिविटी निकाल रही हूँ, मैं अपने लिए Yes, ma'am. लाइफ इजी करूँ. यहाँ पे मैं पेसिमिस्टिक भी बन सकती हूँ. पेसिमिस्टिक क्या है, एक तारीफ तो की है ना, एक आधा पोर्शन तारीफ किया, एक आधा पोर्शन टीजिंग की है, लेकिन मैंने वो एक आधा पोर्शन तारीफ को मिस कर दिया. मैंने उसमें सारी बुराई निकाली. कैसे मैडम इतना काम करती हूँ, अच्छी नहीं है, फलाना है, ढिंगाना है, ये है वो है. यहाँ पे मैंने अपने लिए लाइफ मुश्किल बना दी. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this was all about your today's topic. और कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. चलिए अभी टाइम है मेरे पास 7 मिनट्स हैं आई थिंक. हमारे सॉरी Yes, ma'am. अनस बच्चे चेक करें क्लास हमारे कितना टाइम हो गया. Last स्टार्ट इस
जूम का जो 8 पे लिया था, 8 पे। ओके 8 पे और हमारा स्टार्ट हुआ था. ओके सो वी हैव स्टिल 8 मिनट्स टू गो. पनिशमेंट को बस एक रीड दे देते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ. Punishment is anything that weakens behavior and tend to decrease its subsequent frequency. Punishment is most controversial method of behavior modification and involves delivering an unpleasant consequences contingent upon the occurrence of an undesirable behavior. Both punishment and extension have the effect of decreasing, eliminating the undesirable behavior, but technically there is a differences. एक्सटेंशन में क्या करते हैं, एक्सटेंशन में आप इग्नोरेंस पे जा रहे हैं ना, इग्नोर कर रहे हैं. पनिशमेंट में आप इसको फिजिकल पनिशमेंट भी हो सकती है, वर्बल पनिशमेंट भी हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म की पनिशमेंट आप दे सकते हैं. एक्सटेंशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द अनडिजायरेबल बिहेवियर that has previously avoided. The punishment process, on the other hand, consists of application of an undesirable consequences or withdrawal of a desirable consequences for an undesirable behavior, which has never been associated with the reward before. A few common forms of punishment are harsh criticism, क्रिटिसाइज करना, बार बार क्रिटिसिज्म करना, आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छा नहीं करती, आपका पेपर कैसे है, आपकी राइटिंग स्किल्स नहीं है, आप कब पढ़ना स्टार्ट करेंगी. विद होल्डिंग द पे, एम्प्लॉय की जो है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में और मेरी सितंबर की पे जो है जनवरी फरवरी में मिले, थोड़ा पनिशमेंट होगी ना. डिनाइंग प्रिविलेजेस को डिनाई करना. डिमोशन और टेकिंग अवे द फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉय टू डू हिज जॉब इन हिज ओन वे. डिमोशन करना, आप अपना एफर्ट पुट कर रहे हैं लेकिन आपको प्रमोशन नहीं हो रहा, डिमोशन, आपका रैंक डाउन जा रहा है. एम्प्लॉय है, अब मैं टीचर हूँ तो मुझे फ्रीडम नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से मार्क्स लगाऊं. अगर ये फ्रीडम मेरे पास ना हो तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी. तो टीचर को फ्रीडम होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग मार्क्स लगाए, वो स्टूडेंट की कंडीशन को देख के उनकी एवुलेशन करें. अब जैसे मैंने कहा, टीचर एंड स्टूडेंट जो होते हैं उनका जो कंपेनियनशिप होता है रिस्पेक्ट और म्यूचुअल कोऑपरेशन पे होता है. अब म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा तो फेमिलियर होंगे ना, मैं आपसे फेमिलियर हूँ, आप मुझसे फेमिलियर हैं. यार मैडम किस तरह पेपर चाहते हैं, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स किस तरह लेक्चर डिमांड करते हैं. Punishment is the historic method of reducing or eliminating undesirable behavior, but sometimes punishment frustrated the punished and leads to agnosticism towards a punishing agent. As a result of effectiveness of punishing agent reduces over time. For example, if an employee is reprimanded by his manager for taking unauthorized work breaks, the behavior may stop, but only when the manager is around. When the manager is not visible, the breaks may occur once again. जैसे अभी हमने बात की ना सोशल लोफिंग की. सोशल लोफिंग में क्या है, सोशल लोफिंग में एक बंदा काम करे, बाकी बंदे काम नहीं करे. अब एक बंदे का क्रेडिट बाकी सबको जाएगा. फिर पनिशमेंट में क्या है, इतना टीचर ने आपको डराया हुआ है, इतना आपके बॉस ने आपको डराया हुआ है, जब वो होता है तो आप अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं, बाहर में जाए यार मैंने तो करना ही नहीं है. इसको क्या टर्म दिया है, इसको टर्म दिया है सोशल फैसिलिटेशन का. सोशल फैसिलिटेशन, द टेंडेंसी टू परफॉर्म वेल इन द प्रेजेंस ऑफ अदर. जब कोई मौजूद होता है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, आप अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन वो बंदा मौजूद नहीं है, वो आपको ऑब्जर्व नहीं करा तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं करें. सो अकॉर्डिंगली द मैनेजमेंट usually discourage application of any form of punishment, and usually the positive reinforcement techniques are preferred. However, there are situations where punishment become necessary in behavior modification. जैसे हम बच्चों को मार रहे होते हैं, certain undesirable behavior must be punished, otherwise they will have for far-reaching effects. जैसे undesirable behavior, जैसे antisocial behavior, violation of traffic rules और ड्रग सेलिंग, ये अनडिजायरेबल बिहेवियर है ना. अब इसको पनिशमेंट की जरूरत है. वो पनिशमेंट क्या है, वो पनिशमेंट आपका लीगल पनिशमेंट हो सकता है, आपको जेल हो सकती है 6 months 8 months, या कोई फाइन हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई लॉ की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से. तो ये वो सारी पनिशमेंट है जिसके बेसिस पे उसका भी जो भी फोकस्ड है, उसका एम जो है वो आपके अनडिजायरेबल बिहेवियर को एलिमिनेट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, an employee who sexually harass a co-worker should not go unpunished.
ہیرسمنٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں اس کو ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, بٹ بیکاز آف پاسبل ڈینجر آف پنشمنٹ اٹ مسٹ بی ایڈمنسٹریٹڈ پراپرلی. سو جیسے اگر یہاں پہ سیکشول ہریسمنٹ کی بات ہے تو کچھ دن پہلے میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی, تو وہ گانا کی یونیورسٹی کے بارے میں تھی. وہاں کے اسٹوڈنٹس نے اس کو بنایا ہوا تھا, وہاں کے اسٹوڈنٹس نے وہاں کے جو رپورٹرز تھے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا. وہاں کی کچھ جو فیمیل رپورٹرز تھی جو بڑا کریجس تھی, وہ وہاں اسٹوڈنٹس بن کے گئی, ایڈمیشن کے لیے گئی. تو اس ڈاکیومنٹری کا نیم ہے سیکس فار گریڈس. سیکس فار گریڈز میں کیا ہے کہ جو بڑے بڑے پروفیسرز ہیں, جو بڑے بڑے اتھارٹی فگر ہیں, وہ مولیسٹ کرتے ہیں, وہ ایبیوز کرتے ہیں, وہ سیکشولی ہیریس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو یا اپنے کو ورکرز کو کہ ان کی فزیکل نیڈس پوری کریں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں ان ایتھیکل ہے, غیر اخلاقی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہر ایک دوسرا بندہ اس سینیریو میں فٹ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو ہیریس کر رہا ہے. تو جو ہیریسر ہوتے ہیں ان کی پراپر پنشمنٹ ہونی چاہیے, ان پہ کمیٹی بیٹھنی چاہیے. لیکن جو ہائی فائی لوگ ہوتے ہیں جن کے نام کے ساتھ ہزاروں ٹیگ لگے ہوتے ہیں, ان کو ٹچ کرتے ہوئے, ان کو ٹچ کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو جو ہے کمیٹی میں بلانے کے لیے, ان پہ کمیٹی بٹھانے کے لیے بڑا ایک ایفرٹ پٹ کرنا ہوتا ہے, ایک بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل کوئی بھی کسی کے لانجے میں نہیں پڑنا چاہتا. جو ورک پلیس ہیریسمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یوٹیوب پہ اس کی ڈاکومنٹری سرچ کریں, اس کے سینیریو سرچ کریں, لوگوں کے لائیو انٹرویوز ہیں, لوگوں کی جو ہے لائیو کمنٹس ہیں, بہت کچھ ہے. اور جیسے ہم نے کہا کہ دنیا لائک ہماری کیا آرگنائزیشن ہے, ہم امپلائی ہیں, ہم ہیومن امپلائی ہیں. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے امپلائی ہے. باس ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. ہر ایک آرگنائزیشن کی رولز ریگولیشن ہے, اس طرح ہماری لائف کی بھی رولز ریگولیشن ہے. اگر ہم اس رولز ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں تبھی ہم سکسیزفل ہیں. لیکن ہم رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے تو پھر تو سکسیس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک ویڈیو ہے, انشاءاللہ میں ابھی آپ کی کلاس کے بعد آپ کے گروپ میں شیئر کرتی ہوں. ایک اسپین کا ایک میوزیم ہے, تو اس اسپین میں رولز ریگولیشن کے اکارڈنگ بات کروں تو اس اسپین کے میوزیم کو جو ہے چرچ کو جو ہے میوزیم میں جو ہے کنورٹ کیا ہوا ہے. تو اس میوزیم میں جو ہے ایک مسلمان ہے جو کہ جائے نماز پہ ہے, اسٹیچو بنائے ہوئے ہیں, جائے نماز پہ سجدے میں ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ایک کرسچن بیٹھا ہوا ہے, بائبل اس کی جیب میں ہے, اور اس کرسچن کے شولڈرز پہ جو ہے وہ جیش کھڑا ہے, یہودی کھڑا ہوا ہے. تو یہ پکچر جو ہے یہ وہ اس کا دیکھیں نا, ہر ایک چیز کے دو فیسز ہوتے ہیں. دیر آر ٹو فیسز آف سنگل کوائن. اب ایک میں یہ شو کرے کہ مسلمان سے زیادہ سپیریئر جو ہے وہ کرسچن ہے, کرسچن سے زیادہ جو پاورفل ہے نا وہ یہودی ہے. مسلمان, اب لوگ دیکھ رہے تھے, ہنس رہے تھے کہ یار مسلمان تو زمین پہ پڑا ہوا ہے, یہودی اس پہ, کرسچن اس پہ بیٹھا ہوا ہے, یہودی اس کے کندھوں پہ چڑھا ہوا ہے. لیکن جب ایک یہودی نے, جیش نے یہ دیکھا, پھر جیش نے کہا کہ میں یہ چرچ کے جو ہے مینیجر سے, انتظامیہ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یار کیوں؟ یار میں نے ملنا ہے. تو اس نے کہا یار یہ جو اسٹیچو ہے اس کو ہٹاؤ, ختم کرو اس کو. انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگ کی پریسٹیج میں ہم نے بنایا ہوا ہے, آپ لوگ کی پریسٹیج میں ہم نے رکھا ہوا ہے. سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یس میم. یس میم. تو کہا کہ یہ تو آپ کی پریسٹیج میں ہے. اس نے کہا اس کا تو سیکنڈ اگر آپ میننگ لیں نا تو سیکنڈ مطلب, اگر یہ مسلمان اٹھ گیا تو یہودی اور کرسچن دونوں ہی گر جائیں گے, دونوں ہی ختم ہو جائیں گے. کچھ سمجھ آیا؟ یس میم. بس اب انتظار ہے اس مسلمان کے اٹھنے کا جو کہ صحیح میں اللہ کا نائب بن کے اس دنیا میں آیا ہے. ہم مسلمانوں کے پاس
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ریوارڈ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. قرآن مجید ہر ایک چیز کا اس میں حل توڑ موجود ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن مسلمان اپنے آپ کو پہچان نہیں رہا. 1.6 بلین مسلم ہے اس دنیا میں. 1.6 بلین. سیکنڈ نمبر پہ مسلم پاپولیشن ہے. پہلے نمبر پہ کرسچینٹی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مسلمز ہیں. اب 1.6 بلین مسلم جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. جب تک وہ سر نہیں اٹھائیں گے، جب تک وہ اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں، جیسے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں، جب تک آپ اپنے پوٹینشیل کو، اپنے لیول کو، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں گے نہیں تو کبھی آپ سکسیسفل نہیں بن سکتے، کبھی آپ اپنے ایم کو اچیو نہیں کر سکتے. جب تک آپ اپنا کرائیٹیریا، اپنے باؤنڈری اور اگنی کی باؤنڈری کو نہیں پہچانیں گے تب تک آپ جو ہے سیلف اسٹیم نہیں گین کر سکتے. کلیئر؟ Yes, ma'am. اینی کویشچن؟ Yes, ma'am. Yes, No please. question. No question. Okay, thank you so much. This was all about your today's topic. کوئی بھی کویشچن ہو، کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، گروپ آپ کا ہے، آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کلاس ڈیوریشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ کو اتھینٹک آن دا اسپاٹ آنسرس پرووائڈ کروں، میں آپ کو ڈس اپوائنٹ نہ کروں، میں آپ کو بور نہ کروں. کلیئر؟ Yes, ma'am. Okay. تھینک یو سو Thank مچ. you. تھینک یو. اللہ حافظ. اسٹے بلیس. اور ہاں جی، ہیپی نیو ایئر. Happy. ہمائن Yes, ma'am. Yes, ma'am. ہیپی نیو No, ایئر. kitab. Same to you, ma'am. اوکے. اللہ حافظ. خوش رہیں، آباد رہیں.